ابھی کئی دن سے کوشش تھی وقت مل جائے، میں معذرت کر رہا تھا، مجھے ریفر کیا گیا تھا کیرلا کی ایک بچی 12ویں کلاس کی، مجھ سے بات ہوئی کافی دیر، اس نے یہ لکھا تھا کہ میں بہت شبہات ہیں اور بس ایسا ہے جیسے اسلام چھوڑنے کے میں سرحد پر ہوں، یہ مجھ تک پہنچی تو ہے کہ اس کو الگ سے وقت دینا ہی ہے۔ پھر تو لکھا اسے بتا ذرا سا وقت ٹلتا رہا روز، لیکن بتا دیا تھا کہ بات کرنی ہے، کل بات ہوئی۔ اب دقتیں ساری ان سے کہ اس کے سامنے جو وہ روایات تھیں حدیثوں کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور سب سیلف کنٹراڈکٹری، سب آپس میں ٹکراتی ہوئی، تضاد سے بھری ہوئی۔ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو اب ہیں، جن کے اوپر اب وہ جاتے ہیں، جن میں وہ سب کلپس ہوتے ہیں، ان میں ہی پھر یہ اسلام دشمن بھی بھر گئے اور انہوں نے اس طرح کی چیزیں ڈالنی شروع کی، تب ان کو نالج وہاں سے مل رہی ہے۔ اچھا، ریشنل ہیں، اب اندھی تقلید والی نہیں ہے نئی نسل، تو ان کا ذہن الجھتا ہے کہ یہ سب کیا خرافات ہے اسلام کے اندر۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ سورہ الاعراف کی 29ویں آیت سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 7:29۔ کہہ دو کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا اور عدل اور توازن قائم رکھنے کا، اور اپنے پورے وجود کو قائم رکھو ہر مسجد کی جگہ، ہر مسجد کے قریب، اور اسے پکارو دین کو خالص رکھتے ہوئے، جیسے تمہیں پہلے شروع کیا تھا اسی طرح تم لوٹو گے۔ بہت اہم آیت ہے، قرآن شریف کی ہر آیت اہم ہے۔ ہم اہم کہتے ہیں عام طور سے ایسے کہ جو موجودہ حالات یا کنٹیکسٹ کے اعتبار سے کبھی، اور کبھی اس لحاظ سے کہ دین کے بارے میں لوگوں کے جو تصورات ہیں اس کے بارے میں، اس پر انہیں قرآن کیسے عام تصورات جو قائم ہو گئے ہیں، قرآن کیسے اسے واضح کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اے بنی آدم، تمہیں فاحشات سے روکا گیا ہے، اپنا لباس صحیح طریقے سے پہنو، وہ زینت بھی ہے، لیکن اصل لباس تو تقویٰ ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ فاحشات سے روکا، اور اب یہ آیت ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ قسط صرف انصاف کو نہیں کہتے، بلکہ اصل میں بیلنس اور توازن اور عدل کو، عدل بھی انصاف ہوتا ہے۔ عدل کہتے ہیں مڈل پاتھ، درمیانی، ہر جگہ جو چیز بالکل درست اور صحیح ہو وہ۔ اب یہ اس کنٹیکس میں جو پہلے سے آئے چلی آ رہی تھی، لباس کہ برہنہ مت ہونا، اصل لباس تو تقویٰ ہے، تو اس کنٹیکس میں آگے کہا کہ میرے رب نے مجھے عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لباس پہنو، زینت ہے، نہ تو اس کے اندر یہ زیادتی ہو جائے کہ تکبر اور فخر اور بیجا اسراف ہو اس کی زینت کے اندر، اور نہ یہ ہو کہ تم لباس پہن کر ننگے ہو۔ یہ تو ایک سیاق و سباق اور کنٹیکسٹ میں ہوئی، لیکن ایک عام حکم ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کا حکم دیا ہے، ہر معاملے میں عدل کا حکم دیا ہے، بیلنس اور توازن قائم رکھنے کا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی انتہا کے اوپر تم نکل جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو اگلا حصہ ہے آیت کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر مسجد کے پاس، عند مانے قریب، اب وَأَقِیمُوا قائم رکھو اپنے وجود کو، اپنے چہروں کو، چہرہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ مکمل اپنی پوری ذات کو۔ یہ مسجد کا مطلب یہاں پر
صرف یہ جسے آپ ماسک کہتے ہیں، جنہیں مسجدیں کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، اور سبھی نے یہی معنی لیے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ بھی شامل ہے اس میں۔ مسجد وہ جگہ جہاں سجدے کیے جائیں، لفظی معنی۔ مسجد میں نماز ہوتی ہے، یہ جو مسجدیں ہیں اس میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، لیکن نام اس کا سجدے کے ساتھ ہے۔ جہاں سجدے کیے جائیں وہ مسجد۔ اور سجدہ صرف اسے نہیں کہتے کہ زمین پر ماتھا ٹیکا جائے، جو حالت نماز میں جو ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ والنجم والشجر یسجدان، تارے اور پیڑ یہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدے کا مفہوم اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ مکمل اپنی ذات کو جھکا دینا کسی کے آگے، اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا، 100% اطاعت قبول کر لینا، بالکل بغیر چون چرا کے۔ تو ہر وہ جگہ جو اس سے متعلق ہو، اور وسیع جب ہم اسے معنوں میں لے کر جاتے ہیں تو دین کا نظام قائم کرنے کے لیے، صحیح نظام قائم کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو بھی سرگرمی ہوں گی، اس کا سینٹر، اس کا مرکز سب مسجد، چاہے وہ پرماننٹ مرکز ہو چاہے وقتی طور پر ہو، وہ سب مسجد ہے کہ جہاں اللہ کے آگے جھکنے، اس سر تسلیم خم کرنے، اس کے آگے جھک جانے، اس کی اطاعت قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں وہ بھی براڈر سینس میں، ایک وسیع معنی میں وہ سب مسجد۔ محدود معنی تو یہ ہے کہ بس مسجد کے قریب پہنچو، مسجد کے اندر کا لفظ بھی نہیں، عندہ، قریب، مسجد کے قریب پہنچو، ایسا نہیں کہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، جب نماز کے لیے جائیں مسجد کے قریب پہنچو تو اپنے آپ کو بس پورا مکمل وہیں سے یہ کیفیت بن جائے کہ اب ہم اس کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں، اپنے وجود کو قائم کر لو ادھر اسی طرف، اور اسے پکارو دین کے لیے خالص ہو کر۔ اب تمام چیزیں، باقی تمام سرگرمیاں، باقی تمام چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں، دین کے لیے خالص ہو کر، وہ دین جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ دین جو پیور ہے، بالکل خالص ہے، جس میں ملاوٹیں نہ ہو، اس کو خالص کرنے کے لیے اصل میں نماز یہ ایسی کوئی پوجا نہیں ہے صرف، بلکہ یہاں اللہ سے ملاقات ہے، اور اس نماز سے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں اس کیفیت میں آنے کے لیے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کے سپرد کریں گے۔ ایک اجتماعی نظام ہے مسجد کے اندر، گھر میں پڑھ لیتے نماز، تو اجتماعی طور پر اپنی پوری زندگی اس کے سپرد کریں گے، اس کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ تو بس مسجد کے قریب پہنچو تو یہ کیفیات شروع ہو جانی چاہیے، اور جیسے تمہیں کما بداکم تعودون، اس لیے کہ جو تمہیں وجود میں لایا تھا، جیسے تمہیں اس نے شروع کیا تھا، تو تمہیں پھر واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو وہی ذات ہے جو مرکز ہے، اور جس سے ملاقات کے لیے، جس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تم مسجد میں جا رہے ہو۔ یہ تو اس کے ان مسجدوں والا محدود مفہوم ہے، لمیٹڈ۔ کمپریہنسو اور زیادہ جامع یہ ہے کہ اس میں یہ مسجدیں بھی شامل ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں اس نظام کے آگے لوگ جھکے ہوئے ہوں اور اس کی کوشش کر رہے ہوں، وہ سجدے کے حکم میں آ گئی بات، کہ اس کے آگے جھکنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو وہاں اپنی ساری توجہ ادھر ادھر کی خرافات سے پاک کر کے پھر اسی طرف مرکوز کر دینا، اسی طرف سینٹرلائز کر دینا جس مقصد کے لیے تم اکٹھے ہو رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اسے دیکھنا کہ دین اپنی خالص شکل میں پھر قائم ہو، وہ نہ ہو کہ جس کے اندر تمام فرقے بن گئے اور بہت سے مذاہب ادھر ادھر پھیل گئے۔ کما بداکم تعودون، جیسے تمہیں پہلے شروع کیا تھا۔ پہلے کہاں شروع کیا تھا؟ اس سے پہلے ہی گزرا نا اسی آیت سے، کہ تمہیں پہلے تو وہاں رکھا تھا جنت میں، شروعات وہاں سے ہوئی تھی۔ تعودون، تم یہ نظام قائم کرو گے تو پھر وہیں واپس پہنچو گے، اسی جنت میں واپس پہنچو گے۔ دنیا میں بھی جنت کا ماحول بنے گا، جنت بنے گی، اور جہاں سے
تمہاری شروعات ہوئی تھی جنت سے، وہیں تمہاری واپسی بھی ہوگی۔ اب یہ اس کے ایک دوسرا مفہوم ہے جامع انہی الفاظ کے اندر۔ اب اس مسجد والی بات ابھی آگے بھی آئے گی، ایک بڑی اہم، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، جہاں سے تم آئے تھے رکھا شروع میں جنت میں تھا، اب یہاں بھیجا تو ایک جماعت تو وہ ہے، ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ تو وہ ہے، تو دو طرح کے گروہ ہو گئے یہاں پر، کہ جس کو اس نے ہدایت دی، رہنمائی کی، تو یہ کیا بات ہے کہ ایک کی رہنمائی کی اور دوسرے کی نہیں کی؟ آگے فرمایا کہ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے خود اپنے اوپر گمراہی جو ہے وہ لاگو کر لی، چپکا لی، اپنے لیے لازم کر لی، خود کر لی انہوں نے، تو پھر ان کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، ان کو راستہ نہیں بتایا جا سکتا، صحیح راستہ ان کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا گارجین فرینڈ بنا لیا ہے اللہ سے ہٹ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ جو دین میں بہت سے مذاہب بن گئے، یہ کس لیے بن گئے؟ یہ اس لیے بن گئے کہ اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بہت سی اور دوسری چیزوں کو اس کے ہم پلہ مان لیا، اور یا کہیں کہیں ان کے اوپر اور ترجیح دے دی، پریفرنس دی، فوقیت دی، یہ اللہ سے ہٹ کر ان کو اپنا سرپرست بنایا۔ ابھی کئی دن سے کوشش تھی وقت مل جائے، میں معذرت کر رہا تھا، مجھے ریفر کیا گیا تھا کیرلا کی ایک بچی 12ویں کلاس کی، اس سے بات ہوئی کافی دیر، اس نے یہ لکھا تھا کہ میں بہت شبہات ہیں اور بس ایسا ہے جیسے اسلام چھوڑنے کے میں سرحد پر ہوں، یہ مجھ تک پہنچی تو ہے کہ اس کو الگ سے وقت دینا ہی ہے۔ پھر تو لکھا اسے بتا، ذرا سا وقت ٹلتا رہا روز، لیکن بتا دیا تھا کہ بات کرنی ہے، کل بات ہوئی۔ اب دقتیں ساری ان سے کہ اس کے سامنے جو وہ روایات تھیں حدیثوں کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور سب سیلف کنٹراڈکٹری، سب آپس میں ٹکراتی ہوئی، تضاد سے بھری ہوئی۔ سورہ تحریم کی آیت ہے 66، سورہ نمبر 66، کہ جہاں یہ فرمایا کہ رسول نے اپنی کسی ایک شریک حیات کو، ایک زوجہ کو کوئی بات کانفیڈنس میں بتائی، انہوں نے یعنی بتائی اعتماد کے ساتھ میں، انہوں نے ان کی دوسری زوجہ کو بتا دی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر قرآن نے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا اور دونوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دونوں اس کے اندر انوالو ہوئی، تو انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہمارے یہاں آ جاتا ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ تھی، جنہیں کنیز کہا جاتا ہے، کنیز نہیں تھی، بہت حدیثوں میں بھی وہ اور حدیث کی صحیح کتابوں میں جو کہلاتی ہیں ان کے اندر بھی وہ بھی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ کنیز تھی، اور وہ بھی ہے جن کے اندر یہ ہے کہ ان سے نکاح کیا تھا، اور قرآن تو واضح کہتا ہے کہ نکاح کیے بغیر اجازت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی۔ پھر وہ کنیز تھی ہی نہیں، کیپٹیو کنیزیں جو تھیں ان کی اجازت تو وار کیپٹیوز کی تھی، یا خرید کر لائی جو لوگ بکتے تھے، تو وہ وار کیپٹیو بھی نہیں تھی۔ شاہ مصر نے تحفتاً، وہ تو شاہ تھے اور ان کا یہ کلچر تھا اور یہ ماحول تھا، تحفتاً لڑکیوں کو بھیجا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اب وہ ان کا ذہن بڑا پریشان تھا، بہرحال یہ تو بات ایک الگ واقعہ ہے۔ پھر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے سورہ تحریم کی اس آیت کے پیچھے کہ کیا بات سیکرٹ کہی تھی، ان کا کہ ایک زوجہ کے گھر انہوں نے ان کو بلا کر اور ان کے ساتھ میں ہم بستری کی۔ کیوں ان کے گھر بلا کر کی؟ کبھی کوئی ایک ایک کمروں کے گھر ہوتے تھے، سب کے کمرے الگ تھے، اور پھر انہیں معلوم ہو گیا تو پھر ان سے کہا اب یہ بات کسی سے کہنا مت، ایسی باتیں یہ ساری یہ
جو صحیح کتاب حدیث کی کہتی ہیں ان میں چیزیں موجود ہیں کہ جو کہلاتی ہیں، اتنی بیہودہ باتیں انہوں نے کہہ دی. اچھا کہہ دی قرآن کی آیات، یہ تو بالکل جھوٹا واقعہ ہے، لیکن اتنے سے حصے کے اندر اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم ڈائسیکٹ کریں تو بہت سی اسی میں واضح طور پر شامل ہے یہ بات، یہ ثبوت کہ یہ جھوٹا ہے. اب قرآن کی آیات نازل ہوئی، فرض کیجئے ایسے ہی ہوا، اور قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ تم دونوں توبہ کرو. کوئی بات اگر کانفیڈنس میں کہی تھی تو اسے آؤٹ نہیں کرنا تھا، تو پھر ساری دنیا کو کیوں معلوم ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے یہ سازش بھی کی کہ سب جگہ پھیلا دی اور ہر ایک سے کہہ دی، اس کے بعد بھی کہ جب قرآن کا حکم آ گیا تھا. اور یہ اتنی خطرناک چیزیں ساری جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں تو خیر کیریکٹر ایسیسینیشن ہے، کردار کشی ہے. اب دقت یہ ہے کہ آج کے جو ہماری نئی نسل ہے وہ تو بہت چھوٹی عمر سے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. بچوں کے انٹرویو مجھے بتایا گیا کہ اب لیے گئے چھوٹے بچوں کے، تمہیں کیا بننا ہے؟ تو پہلے کے بچے کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، IAS کرنا ہے. اب بچوں کی اکثریت کہتی ہے کہ آن لائن گوگل کیا، میں تو اس الفاظ کو بھی بھول گیا، وہ بننا ہے مجھے. اس میں اتنی کمائی ہے، چھوٹی عمر کے بچے کما رہے ہیں لاکھوں، کم عمر کے بچے. اس میں جب اتنی کمائی ہے، فالوور زیادہ ہو گئے، کمائی شروع ہو جاتی ہے، پیسے آنے لگتے ہیں، اور لاکھوں لاکھوں فالوورز ہیں. اس میں بیہودہ باتیں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے مذاق بھی ہوتے ہیں، ہنسانے والی باتیں بھی ہوتی ہیں. پھر جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو اب ہیں، جن کے اوپر اب وہ جاتے ہیں، جن میں وہ سب کلپس ہوتے ہیں، ان میں ہی پھر یہ اسلام دشمن بھی بھر گئے، اور انہوں نے اس طرح کی چیزیں ڈالنی شروع کی. تب ان کو نالج وہاں سے مل رہی ہے. اچھا ریشنل ہے، اب اندھی تقلید والی نہیں ہے نئی نسل، تو ان کا ذہن الجھتا ہے کہ یہ سب کیا خرافات ہے اسلام کے اندر. جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ایج نہیں تھی، اس وقت یہ اندھی تقلید کے ساتھ چلتے چلے جائیے آپ. لوگ سوچتے نہیں تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے ذہنوں کے اندر خرافات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی نہیں جا سکتی تھی. اب نہ اندھی تقلید کا دور ہے اب آگے، اور نہ یہ ہے کہ پھر ایک جگہ سے بات سب جگہ پھیلے گی نہیں. تو جو سازشوں کی چیزیں ڈالتے ہیں وہ پھیلتی ہیں. اب صرف وہی ملے گی انہیں چیزیں دیکھنے کو یا پڑھنے کو. تو ذہنوں میں خدشات تو جگہ جگہ یہ ہے کہ بڑے اسلام کی طرف سے طرح طرح کے شکوک و شبہات. یہ سب میٹر کہاں سے لاتے ہیں؟ حوالوں کے ساتھ لا رہے ہیں کہ یہ بخاری میں، یہ مسلم میں. ویسے ہی اگر کہتے تھے تو کون مانتا اس بات کہ نہیں جھوٹ بکتے ہیں. حوالوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ حوالوں کو چیک کریں تو مل جائیں گے انہیں کہ ہیں. تو پھر یہ شیطانی چیزیں ہیں جو ڈالی گئی ہیں وہاں پر، قرآن کے خلاف، قرآن سے ہٹ کر، من دون اللہ. اور اس کو جو لے کر چلے ہیں پیچھے سے، ایسے کہ اس کی ایک بات کی بھی انکار جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اسلام سے نکل گئے. وہ سمجھتے یہ ہے، پورا گروہ سمجھتا یہ ہے جو چلا آ رہا ہے، جو علم والے کہلاتے ہیں، کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ہدایت کے اوپر ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں. اور کسی نے ذرا اس کے اوپر حدیث کا انکار نہیں، کسی نے ذرا سا اس کے اوپر اگر انگلی اٹھا دی کہ یہ تو ناقابل برداشت بات ہے، یہ بالکل سائنٹیفیکلی بالکل ایبسرڈ بات ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے. اب جتنی اتنی ایبسرڈ باتیں پہلے کے لوگ مانتے چلے آئے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں اسے مانو، اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی ماننی ہوں گی. اس میں سے ایک کا انکار بھی اسلام کا انکار ہو جائے گا، منکر حدیث بن جاؤ گے. منکر حدیث ہوں گے تو سب سے پہلے تو نماز چھوڑیں گے. نماز ہمیں طریقہ کہاں سے ملا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار تو کفر ہے، لیکن جو چیزیں ان کتابوں کے اندر ہیں ان میں سے ہر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا جائے، یہ ہے اصل پوائنٹ، یہ نقطہ. ان میں سے ہر بات کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ان کی کہی ہوئی تھی، جو 200 سال بعد جو چیزیں اکٹھا کی گئیں، لاکھوں، بڑی تعداد میں، لاکھوں میں سے نکال کر کچھ ہزار ہر کتاب کے اندر. اس وقت کی انٹیلیجنس کی بڑی محنتیں کی انہوں نے، ان کی خدمات اپنی جگہ، لیکن اس وقت کی جو جنرل آئی کیو تھا انٹیلیجنس کے حساب سے انہوں نے جو سمجھا اور جیسے سمجھا لیا. پھر ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے اسناد، چین آف نیریشنز،
انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے ان کی زندگیوں کی تحقیقات کی، جو گزر گئے ان کی زندگیوں کی تحقیقات، کہ کون بالکل قابل اعتماد تھا، کون نہیں تھا۔ بڑے اختلاف ہیں تقریباً ہر نام کے اوپر، یعنی اکثریت جو ان ناموں کی ان میں بڑے ان اسکالرز کے، ایک کہتا ہے کہ پکا جھوٹا تھا، ایک کہتے ہیں بڑا زبردست سچا تھا۔ آپ میں سے آپ کے دادا پردادا جو گزر چکے ہوں، آپ میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے دادا اب نہیں حیات ہیں، بعض وہ ہوں گے جن کے دادا ہیں ابھی، چھوٹے بچے ہیں پردادا حیات نہیں ہیں، ان کی زندگی تو معلوم نہیں۔ اچھا کہا جائے تحقیقات کر لو، 8-10 چیزیں معلوم ہو جائیں گی زندگی کے واقعات، باقی تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، ان کے معاملات کا، ان کے کس معاملے میں کیا کہتے تھے، کس درجے کا کیریکٹر تھا، کب کچھ کن باتوں پہ کچھ بھی کمپرومائز کر لیتے تھے، کچھ بھی تو پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہ پچھلی جنریشن کے سب لوگوں کی پوری تحقیقات ہو گئی، بہت محنت کی، تو اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ بڑے سچے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں گڑبڑ بھی کرتے تھے۔ اس کی بنیاد پر ہم یہ مان لیں کہ نہیں فلاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی تھی، ہر قیمت پر خوب تحقیق ہو گئی، اور پھر ایک بھیڑ تھی اس زمانے میں جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں کی، یہ سب تاریخی طور پر یہ تو طے ہے۔ امام بخاری کہیں بیٹھ کر ڈکٹیشن نہیں دے رہے، درس دے رہے ہیں، نوٹس بناتے تھے شاگرد، تو بخاری کے نام سے 200 نسخے چل رہے ہیں، وہ اس دور کی بات، اس میں سے کس جگہ کیا کیا بھر دینا ذرا بھی مشکل نہیں تھا ان کے لیے، کہ جو ایک سازشی چلے آ رہے تھے پہلے سے، اور منافقین بھی تھے۔ تو پھر یہ جھوٹی حدیث کوئی لے کر، کوئی گڑی ہوئی حدیث، چین آف نیریشن، اسناد اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیں، جن کے اندر جن کی تحقیق یہ کہ بڑے سچے لوگ تھے۔ اب اسے لے لیں مثلاً یہ کہ امام بخاری صاحب کہ یہ تو سند، یہ اسناد، یہ چین آف نیریشن بڑی آتھینٹک ہے، بہت مستند ہے، وہ جو اٹیچ کر دی گئی وہ جھوٹی ہے، فرضی ہے۔ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ ابھی تجربہ اس بات کا کر لیجئے، اسی وقت اسے بھی چھوڑیے، 4 لوگ بٹھا لیجئے، 3 جنریشن گزری، کہیں 4 گزری، کہیں 2 جنریشن گزری، جو یہ روایات آئی ہیں، ایک کو الگ لے جا کے خاموشی سے اس سے کچھ بات کہیے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ دوسرے کو اٹھا کر لے جائے، وہ خاموشی سے کہے، وہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے سے کہے، ایسے الگ لے جا کے تیسرا چوتھے سے کہے، اب چوتھے سے پوچھئے کیا تھی بات، اسی وقت تبدیل ہو جائے گی تھوڑی سی، ہاتھ کے ہاتھ، دین اینڈ دیر۔ 200 سال کے اندر ان چین آف نریشنز کے اندر کسی نے سنا، اگر سچے بھی تھے تو یہ ضروری نہیں کہ 100% وہی چیز ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ تو قرآن کے الفاظ کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کے ثبوت کن ذریعوں سے لی، کن مینز سے محفوظ رہا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ پھر اس کو یہ درجہ دینا، اور اس کے اندر متضاد چیزیں بھری پڑی ہیں، کیریکٹر کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی بیہودہ باتیں بھری پڑی ہیں، بے پناہ بیہودہ، صحابہ کے کیریکٹر کے خلاف بھری۔ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ الزام لگیں گے، تو قرآن کے اندر کہا، واضح کیا اس بات کو کہ ابراہیم سچے تھے، انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھے، سچے بالکل۔ پچھلے لوگوں نے جو کچھ کیا، توریت والوں نے جو نبیوں پر جو بڑے بیہودہ الزام لگائے، قرآن نے اسے بھی صاف کیا، اور آگے جو کچھ یہ بیہودہ الزام آنے والے تھے اس کو بھی پہلے سے کلیئر کر دیا۔ کیوں کہا خاص طور سے یہ بات کہ بڑے سچے نبی تھے، ہر نبی سچا تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگنا تھا کہ 3 بار جھوٹ بولا۔ اب یہ آپ کی صحیح ترین، جو سب سے زیادہ صحیح حدیث کی کتابیں ملتی ہیں اس میں موجود ہے۔ تو پھر یہ تمام وہ ہے جو شیاطین نے کیا ہے، یہ آپ نے اللہ کے کلام سے ہٹنے کے بعد اس کے خلاف جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو اپنا دین بنا لیا۔ ہم ان تمام احادیث کو لیں گے جو قرآن کے خلاف نہیں ہیں، جو کائنات میں اللہ کی آیات کے جو ہیں، یعنی سائنٹیفک پروفڈ، جو ثابت ہو چکے ہیں، جو اصول جو اللہ ہی نے رکھے ہیں، جو اس کے خلاف نہیں ہیں، جو ان سے ٹکراتی نہیں ہیں، اور جو ان سے ٹکراتی ہیں اسے پھینک دیں گے کہ یہ صاف، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ اب کرتے یہ ہے کہ جب ٹکراتی کوئی بات قرآن سے، قرآن کی اس آیت کو کینسل کر دیتے، یہ منسوخ ہو گئی۔ آپ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، منسوخ ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ وہ شیطان تھے جنہوں نے چیزیں بھری تھی اندر۔ میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ یہ
یہ تو آنکھیں بند کر کے چلے آ رہے ہیں اسے لیے ہوئے. تو میں علماء کو نہیں کہہ رہا, میں اماموں کو نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ شیاطین نے اس میں وہ چیزیں ڈالی, انسانی شکلوں میں جو انسان نما شیطان تھے, اور اس کو آنکھیں بند کر کے یہاں تک لیے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ اللہ سے ہٹ کر ہے, یہ اللہ کے کلام سے ہٹ کر ہے. ان کو انہوں نے بنا لیا ہے اور سمجھتے ہی ہیں کہ بڑی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں. یا سبون انہم مہتدون, ہم تو گائیڈنس دے رہے ہیں, دنیا کی کو صحیح اسلام پر لے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر خطاب کیا, دیکھیے پھر مسجد کی بات آ رہی ہے, اور مسجد کو دونوں معنوں کو ساتھ میں آپ دیکھیے گا جو میں نے ابھی رکھے تھے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولادو, خذو زینتکم عند کل مسجد, ابھی اتنا ہی, آگے آیت اور بھی ہے. اپنی زینت, ایڈورنمنٹ, سجاوٹ اختیار کرو ہر مسجد کے قریب. تو اب مسجد میں یہاں تصور کیا ہے کہ بھئی سطر ڈھک گیا خالی, اب چاہے جس ہولیے کے اندر پہنچ گئے نماز کے لیے. یہ تو ہوئی پہلی بات. لیکن جو تمام مذاہب میں, چاہے وہ عیسائیت کے اندر ہو, چاہے وہ ہندوؤں کے یہاں ہو, چاہے وہ بودھوں کے یہاں ہو, چاہے جینیوں کے یہاں ہو, ہمارے یہاں یہ بگڑے ہوئے صوفیہ نے یہ تصور دیا. تو جو تصور بگڑا ہوا کہلاتا ہے کہ بالکل ہر طرح کی چیز وہ جو زینت کی ہے وہ حرام ہے, اور وہ پھر بڑی نیکی کی اونچائی ہے, اونچا درجہ ہے نیکی کا. کہتا ہے کہ اچھے لباس میں جانا, مگر نماز کے لیے جا رہے ہو, مسجد کے اندر زینت اختیار کرنا. اگر یہاں کے دنیا میں جنہیں بڑا لوگ سمجھتے ہو وہاں جاتے ہو تو ذرا اچھے حلیے سے جاتے ہو نا, یا رات میں جو پہن کر سوئے تھے وہی پہن کے چلے گئے, یا اور جو کچھ بھی شیبی کچھ کام کر رہے تھے ادھر ادھر گھر کے اندر, کپڑوں پہ دھبے لگے تھے وہی پہن کر چلے گئے, نماز وہی پہن کے پڑھیں گے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا. کہ صاحب ناپاک تھوڑی ہے, میلے ہی تو ہیں. کہا زینت اختیار کرو. تو یہ زینت اختیار کرنا, ایڈورنمنٹ, یہ قرآن کا حکم ہے دین کے لیے. جس وقت اللہ کے سامنے جاؤ, یہاں زینت اختیار کرنا حرام جگہ جگہ ہو گیا ہے. یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اور بالکل بس سادہ, اگر کپڑے پھٹے ہیں اور یہ ہیں تو, اور وہ جو ان کی تو پھر کیا کہنے, کوئی مجذوب ہوتے ہیں کوئی, اور یہ جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہیں, بدبو آ رہی ہے, نکل رہا ہے, گالب گلوچ کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑے پہنچے ہوئے, پوری بھیڑ ہے. ان کے اندر بھی گزرے جو ایسے ننگے گھومتے ہیں, کپڑے اتار دیے, ان کا بڑے اونچے اللہ والے تھے, لوگ سمجھے نہیں انہیں. ایسے بھی گزرے جو بڑے اونچے اللہ والے, اور کوئی بھی آج تک ہمارے علماء کی اکثریت میں سے زبان سے یہ نکالتے ہوئے میں احتیاط کرتا ہے, ڈرتا ہے کہ نہ یہ تو کافر تھے, یہ تو جو علی اعلان اس دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اے بنی آدم, ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو بھی رکھنا ساتھ میں, اچھے نظر آؤ, ویل ڈریسڈ ہو, خالی ویل ڈریسڈ نہیں, اور چہرہ مورے سے اسمارٹنس معلوم ہو, جیسے اللہ نے جیسا جتنا کچھ دیا ہے اس کے حساب سے, قاعدے سے. اور پھر مسجد, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد لفظ جو آیا یہاں پر, یہ مسجد لفظ صرف ان مسجدوں کے لیے نہیں ہے, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, تو آپ بہت سی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب کہہ رہے ہیں ہر عبادت کے موقع پر, ہر عبادت کے مقام پر مسجد اس معنی میں ہے. یہاں یہ سارے مفسرین نے تقریباً کہا, یہ صرف ان مسجدوں کی بات نہیں کی. سجدہ کرنے کی جگہ, یعنی جھک جانے کی جگہ, اللہ کے آگے سبمٹ کرنے کی جگہ, اپنے آپ کو جھکا دینے کی, تو پھر وہ ساری جگہ مسجد کے حکم میں آئیں گی جہاں اس کے نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے. یہ شمس نوید ہال بھی اسی کے اندر آئے گا. تو کہا کہ یہ وہاں پر اچھے حلیے میں آنا, اچھے حلیے میں بیٹھنا, جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلو تو شیبی نہیں ہو, چاہے جس حلیے کے اندر نہیں, یعنی لوگوں کے سامنے جب دین کی باتوں کے لیے جاؤ, دین کے کام کے لیے جاؤ, دین کے نظام کے لیے جاؤ, تو وہ امپریس ہو تمہارے حلیے سے بھی. وہ ایسا نہیں ہو کہ چاہے جیسا بنا رکھا ہے اپنے. زینت اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, یہ اگلا حکم ہے. کھاؤ پیو, فضول خرچی مت کرنا. کہا تھا نا کہ عدل کا حکم دیتا ہے تمہیں, قسط, نہ کنجوسی کرو اور نہ یہ کرو کہ بے پناہ سب کچھ پھونک دیا فضول خرچی کی. کھاؤ پیو, یہ منع نہیں کیا کہ نہیں, روکھی
صرف روکھی سوکھی کھائیں گے، یہ ہے دین؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں جو کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہو اچھا کھاؤ اچھا پیو، فضول خرچی مت کرنا کہ کھانا پھک رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اتنا برباد ہو رہا ہے، اتنا بے پناہ، ذرا سا کھایا، آرڈر دیا ہوٹلز کے اندر اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا کھایا، باقی سب باہر پھینک دیا، اب جھوٹا ہو گیا وہ۔ کھاؤ پیو، فضول خرچی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے پھر زینت کے اوپر بات بڑی سخت ہے، جو کہیں ان سے پوچھو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ کون حرام کر رہا ہے زینت اختیار کرنے کو، ایڈورنمنٹ کو، اچھے طریقے سے رہنے کو؟ یہ حرام کون کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خود نکالی ہے یہ زینت کی چیزیں، یہ سونا چاندی زمین سے اور زینت کی چیزیں، موتی ہیرے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اخرج لعبادہ۔ اور کھانے پینے کی چیزیں کون حرام کر رہا ہے؟ اس پر تو بہت تفصیل سے بھی پچھلی سورت کے اندر، سورہ انعام میں بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، اللہ نے کہا کہ صرف یہ اتنی چیزیں حرام، ہاں لیکن پاکیزہ چیزیں کھانا اس میں سے حرام وہ بھی نہیں ہے، حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے صرف طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھانا۔ کہا کہ اپنے بندوں کے لیے روزی میں سے جو طیبات اور پاکیزہ چیزیں دی تھیں انہیں کون حرام کر رہا ہے؟ اور زینت کو، سجاوٹ کو، اچھے طریقے سے رہنے کو کون حرام کر رہا ہے؟ فضول خرچی نہ ہو کہ بھرا ہوا ہے ایسا تمہارے پاس جو تمہارے استعمال کا بھی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ننگے گھوم رہے ہیں چاروں طرف، تو یہ نہ ہو۔ طیبات من الرزق، اور رزق خالی کھانے کو نہیں کہتے، بلکہ جتنی چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ سب روزی کہلاتی ہے۔ تو اس میں سے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اسے، یہ پچھلے یہ روحانیت کی چیزیں تھیں، وہ جو سنیاس والوں کی چیزیں تھیں، وہ جو بدھ مت اور جین مت اور کرسچینٹی کے اندر جو روحانیت کا تصور تھا، وہی یہاں کے تصوف کے نام پر، یہاں پر جو اہل تصوف کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے یہاں بھر لیا، اور وہ بڑی پاکیزہ بات، ان سب چیزوں سے پرہیز۔ کہا کہ یہ حرام کون کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، جتنی چیزیں پاکیزہ ہیں روزی میں سے سب حرام تو بتا دی نا کون سی ہیں، اس کے علاوہ سب جائز ہے اور سب حلال ہے۔ اور زینت اختیار کرنا اچھے طریقے سے، جتنا اللہ نے دیا اس کے اندر جتنے اچھے طریقے سے رہنا، دین کے کام کے لیے نکلو تو نظر آئے کہ یہ لوگ، دوسرے دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے صاف ستھرے اچھے لباس والے ہیں، جو جیسا اللہ نے دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قیمتی ہی بہت ہو، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ ان سے کہو قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی زینت کی چیزیں دنیا میں تو سارے انسانوں کو دی ہیں، سب کے لیے دی ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہوں گی۔ تو جسے کہا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے، قیامت میں ان کے لیے، اسے کہہ رہے ہیں کہ نہ، اسے روکو اسے روکو اسے روکو، اور حلیہ اپنا جو ہے وہ اپنے بگاڑ کر نکل رہے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چاندی کی فلاں چیز مت پہنو، یہ ایسی سجاوٹ مت کرو۔ ہے ایک دور ہے، ایک رواج ہے، اس کے اندر کوئی اگر اپنے فیشن کی چیزیں اختیار کر رہا ہے تو کسی کو کیا ہے اس کے اندر، اور وہ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اچھا حلیہ ہے اس دور کے اعتبار سے، تو کسی کو کیا حق ہے کہ روکے کہ نہیں ایسا مت کرو؟ تو کہیں اللہ نے روکا ہے کیا؟ تمہاری اپنی جنریشن کے اندر نہیں تھا، کسی اور جنریشن کے اندر ہے، اور اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تو تمہیں کیا حق ہے انگلیاں اٹھانے کا اور تمہیں کہنے کا؟ کہا یہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں اور جو اچھی لگتی ہیں وہ وہاں پر ہوں گی، تمہیں ملیں گی قیامت کے دن۔ کیا کیا نعمتیں بتائیں جنت کے اندر؟ ریشم کے لباس ہوں گے۔ اب یہاں پر حدیثیں آ گئیں کہ صاحب ریشم منع ہے پہننا، پتہ نہیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ منع یہاں پر قرار دے دی گئی کہ سب حرام ہے۔ تو کہا وہاں بھی ملیں گی یا دنیا میں بھی تمہارے لیے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ ایسے الگ الگ کر کے کہیں ایک جگہ پر، کہیں اسی سبجیکٹ کو دوسری جگہ سمجھاتا ہے، ایسے اپنے آیات کو ان لوگوں کے لیے، یہ علم کی باتیں ہیں، لقوم یعلمون، جو جاننا چاہیں، ایسے نہیں کہ کچھ بھی سن لیا کہ یہ دین یہ کہتا ہے۔ اور علم کہاں ملے گا؟ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا تو اصل میں وہاں ملے گا جو اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، اپنا کلام نازل فرمایا۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے اپنی آیات کو بالکل الگ واضح کر کے بیان کر دیا ہے، صاف کر کے۔
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. حرام کیا ہے؟ کہا دیکھو حرام وہ نہیں ہے زینت اختیار کرنا، اچھے طریقے سے رہنا. حرام تو میرے رب نے بس کن چیزوں کو کیا ہے؟ فواحش. انما کا مطلب بس بات تو یہ ہے، انما لفظ کا مطلب بس بات تو یہ ہے، میرے رب نے تو حرام فواحش کو کیا ہے. اب فواحش، فاحش، فحش کا ترجمہ ہمارے عام طور سے بے شرمی کی باتوں کو کہا جاتا ہے، لچرس باتوں کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ہے، شامل ہے اس میں. عام طور سے یہ لفظ اس کے لیے طے ہو گیا، مقرر. لیکن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ امام راغب کی ڈکشنری سے میں نے ریفرنس دیا ہے. ہر اس چیز کو فحش کہا جاتا ہے، سارے ان ڈیڈز کو، سارے ان اعمال کو جو بہت ہی زیادہ برے ہر ایک کو لگتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، جو کامن سینس سہرے کہے گا یہ بہت ہی بری بات ہے، وہ سب چیزیں فاحشات ہیں یا فحش ہیں. سب اس میں یہ آوارگی اور بےہودگی اور یہ بھی ہے جسے یہاں پر فحش کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ اور ایک پارٹ ہے. کہا کہ میرے رب نے تو بس اسے حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ نظر آتی ہو اور چاہے وہ خفیہ ہو، دونوں حرام ہیں. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جتنی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انتہائی قبیح ہیں، انتہائی بری ہیں. والاسم، اور ہر طرح کا گناہ حرام قرار دیا ہے. والبغی بغیر الحق، کسی کے اوپر زور زبردستی کرنا، زیادتی کرنا بغیر حق کے، اس کا حق نہیں تھا کسی کے اوپر یہ کرنا، ناحق زیادتی کرنا. اس نے خود کسی کو مارا تھا، اس کی پٹائی کر دی اتنی ہی تو کوئی بات نہیں. کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو اس کی سزا قتل ہوگی، اسٹیٹ لے گی، کوئی انسان نہیں لے سکتا. لیکن ناحق نہیں ہو کسی کے ساتھ میں زیادتی، اسے حرام قرار دیا ہے. جرم نہیں کیا تھا اسے پھانس دیا، اور پھانسنے کے بعد اسے سزا ہو گئی، یہ ناحق زیادتی ہوئی. تو ناحق زیادتی میرے رب نے تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے. تم ان چیزوں کو حرام کر رہے ہو جگہ جگہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے خود. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ حرام کیا کہ تم شرک کرو، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو ملاؤ جس کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے، جس کے لیے کوئی ایویڈنس اللہ کی طرف سے تم پیش نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے، قرآن سے. اور کہاں سے آپ ایویڈنس لائیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کسوٹی اسے بنائیں گے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے. اللہ نے منع کیا ہے کیا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، تم شریک کرو اللہ کے ساتھ میں کسی کو جس کی سند اللہ کے. اگر وہ لوگ دوسروں کی پوجائیں کر رہے ہیں اس ایک ایشور کو، ایک خدا کو چھوڑ کر، لاؤ اس کی دلیل لے کر آؤ، تم اللہ کے کلام سے، وید سے لے کر آؤ، لاؤ اس کی دلیل. تم وہاں سے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا اسے چھوڑ دینا، جو اور باتیں اس کے اندر رکھی گئی، خود حضرت عیسیٰ کے قول جتنے اس کے اندر موجود ہیں، لاؤ وہاں سے دلیل. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کرنا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم یہ کہ صرف اسی ایک کی بندگی کرنا، اپنی پورے جان سے اور اپنے سارے عمل سے، اپنے پورے دل سے، صرف اسی ایک کی. تو انہوں نے تو یہ کہا تھا. جس کی سند اس کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی اتھارٹی، کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی پرمان، کوئی اس کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ان کو تم شریک کرتے ہو کہ ان میں بھی وہی شکتیاں ہیں. تو یہ سب بات کے لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. اللہ نے جو کچھ نازل کیا اپنے کلام کے اندر، اس میں وہ دوسرے احکامات، یہ صرف پوجاؤں کے لیے تھوڑی ہے خالی شرک. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب آپ نے احکامات کہیں اور سے بھی لے لیا ایسے جو اس سے ٹکرا رہے ہیں. شرکت یہ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن ہے، کہا اقیم الصلاۃ، صلاۃ نماز قائم کرو، اس کا ایکسپلینیشن ہے، ایسے طریقہ یہ ہے. اور ایسے احکامات ہوں کہ جو قرآن سے ٹکراتے ہو، جو اور اس کی دکھاؤ اللہ نے سند نازل کی ہو، اگر اللہ نے کہا ہو یہ بات اللہ نے فرمائی ہو تو بتاؤ اس کی طرف سے آئی ہے، تو پھر یہ تم شریک بنا رہے ہو اس کے. اگر وہ کلام، وہ چیزیں لے کر آ رہے ہو جو اس سے ہٹ کر اس سے ٹکرانے والی ہیں، تو پھر یہ اس کے شریک بنا رہے ہو، اس کے حکم میں شرکت ہے. وہ لاز بنا رہے ہو، وہ قانون بنا رہے ہو جو اس کے قانون سے ٹکراتے ہیں، تو یہ پھر یہ بھی شرک ہے. لاؤ سند کے نہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہہ دیا تھا، اس کی اجازت تھی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب تم اس پر کہتے ہو کہ ہاں اللہ نے یہ فرمایا، کہی ہوئی باتیں دوسروں کی ہیں، بات کے لوگوں کی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ سب اللہ نے یہی نہیں باتوں کا حکم دیا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے اوپر رکھ کر یہ کہتے ہو کہ جس بات کو تم خود نہیں جانتے.
کہ یہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، قوموں کی زندگی ذرا زیادہ ہوتی ہے، انسانوں کے انڈیویجول سے وہ 200-300 سال تک کھنچ جاتے ہیں اگر کہیں بہت اونچی پاور میں چلے جائیں تو۔ ہر امت کی ایک اجل ہوتی ہے، اجل کہتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ، فائنل ہو گیا، یہ ہے ڈیوریشن، بس یہاں تک چلے گی۔ تو اب تو یہ طے ہو گیا، اللہ نے طے کر دیا، پھر تو ختم ہی ہو جائے گی چاہے جتنے اچھے لوگ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے پوری آیت کا ترجمہ سن لیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ میعاد، جب وہ ٹائم پیریڈ، جب وہ ان کی ٹرم آ جاتی ہے کہ بس یہاں تک چلے گی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، تھوڑا آگے چلے گئے تھوڑا پہلے ختم ہو گیا ان کا ٹرم، ان کی میعاد، ان کی مدت۔ اور ہر امت کی ایک میعاد اور مدت ہوتی ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا۔ کیسے مقرر ہو گیا؟ دیکھیے یہ بتایا ایسے نہیں ہے مقرر۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یہ سورہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت 38-39، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو ہر ٹرم کے لیے ایک قانون ہے، ہر امت کے لیے ایک ٹرم ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹرم ہے، ایک مدت ہے، لیکن اس مدت کا ایک قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، تو پھر اس قانون کے مطابق اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، اس قانون کے مطابق اللہ کا قانون، اور اسی قانون کے مطابق ایک قانون ہے، ڈیٹ فکس نہیں ہے، اور باقی بھی رکھتا ہے۔ اور وہ اوریجنل ریکارڈ تو اللہ کے پاس ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ماسٹر ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس قانون کا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ اور سمجھیے ایکسپلینیشن آگے کہ یہ ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کب کون امت کون نیشن تباہ ہو جائے گی، ریکارڈ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ نیشنز کو، امتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ قانون کیا ہے جس سے تباہی آ جائے گی، جس سے ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے سورہ نمبر 15 سورہ الحجر آیت 4 اور 5، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، تباہ ہو گئی یا ذلت کے اندر اور غلامی میں چلی گئی، بے نام و نشان ہو گئے ہیں لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں، جس بستی کو بھی ہلاک کیا ایسے ہی کیا کہ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ان کے لیے وہ ریکارڈ، ان کے لیے کتاب تھی، یا وہ جو نوشتہ تھا، یا وہ جو ریکارڈ تھا، یا وہ جو قانون تھا، وہ ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کے لیے وہ معلوم قانون تھا۔ اب اگر نیپال میں بہت بڑا زلزلہ آیا اور بہت سے لوگ تباہ ہو گئے تو یہ قانون معلوم تھا وہاں کے لوگوں کو کہ اگر بہت زیادہ تم پہاڑوں کے اوپر پیڑوں کو کاٹو گے اور چٹانوں کو کاٹ کے گھر بناتے جاؤ گے تو پھر یہ ہوگا۔ اپنی تباہی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ معلوم ہوتے ہیں اور لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ قانون معلوم بھی تھا۔ اب یہ پھر اللہ کے پاس ہے کہ کس حد تک زیادتی کریں گے، تو اب فائنلی پھر اب برداشت کے باہر ہو گیا اور اب تباہ ہو جائیں گے۔ اب بڑے عیش سے رہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ وہ جھٹکا آنے سے پہلے پہلے سدھر جائیں۔ تو قانون ہے، بتا دیا کہ کہا وہ قانون معلوم ہے، قوموں کو بتا دیا جاتا ہے قانون کہ کیا ہے قانون جس سے تم اوپر اٹھ جاؤ گے، کیا ہے قانون جو تمہارے زوال کا ہے، جس سے پتن ہوگا، جس سے تم نیچے چلے جاؤ گے، رائز اینڈ فال کا۔ ما تسبق من امت اجلہا، تو وہ جو مدت پھر ہے امت کی اس قانون کے مطابق، اس سے نہ تو آگے بڑھ سکتے وما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹ سکتے، بس اس قانون کے مطابق وقت آ جاتا ہے، وہ قانون بتا دیا جاتا ہے تمہارے ہلاک ہو جانے کا کیا قانون ہے، تمہارے آگے بڑھنے کا کیا ہے، تمہارے رائز اینڈ فال کا، تمہارے ترقی کا اور تمہارے عروج و زوال کا قانون کیا ہے، اتھان و پتن کا۔ اس سے ایک گھڑی نہ پہلے نہ بعد کو۔ اسی سورت کی آیت نمبر 24 سورہ الحجر کی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، بڑے کانفیڈنس کے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو آگے جائیں گے، یعنی فکس نہیں ہے، کچھ آگے جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے، ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، آگے جانے والے کون ہیں ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، کون ہے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔
یہ ان کے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اب معلوم ہے کہ کون پیچھے رہ جائیں گے، کون آگے جائیں گے۔ ایک ٹیچر کو بھی معلوم ہوتا ہے نا، کہہ دیتا ہے تو پاس ہی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا پاس، پھر نہیں ہوتا، وہ ایسا تھوڑی وہ جان کا فیل کر دیتا ہے، وہ ان کے رنگ بتا رہے ہیں کہ کیا کرے گا۔ یہ ایک ٹیچر کا ایسٹیمیٹ تھا، تو اللہ کا ایسٹیمیٹ 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، ٹیچر کا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ 100% ہے، کہا کہ ہم جانتے ہیں، اور وہ جاننے کا ایک قانون ہے نا، وہ بتا دیا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کون کر رہے ہیں، اس قانون کے مطابق آگے کون جائیں گے، کون آگے بڑھنے والے جو اس کو لینے والے ہیں۔ اب وہ قانون کیا کیا ہیں، رائز اینڈ فال کے نیشنز کے، یہ دیکھیے ایک، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے انسانوں کو جس سے نفع پہنچتا ہے وہ رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، باقی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر پر جھاگ، یا ہٹا دیے یا ختم ہو جاتے ہیں، اور یا ایسے ہو جاتے ہیں کہ جانوروں سے بدتر۔ ایک قانون یہ ہے، دنیا کے انسانوں کو تم سے نفع پہنچے گا، تم رہو گے، انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں۔ نہیں، یہ قانون، یہ جو کوئی بھی کرے گا، یہ اگر ہندو کریں گے تو وہ اوپر رہیں گے، یہ عیسائی کریں گے تو وہ اوپر رہیں گے، یہ مسلمان کریں گے تو وہ، یہ یہودی کریں گے تو وہ، خدا کو نہیں ماننے والے کریں گے تو وہ۔ کہا کہ جو جن سے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے، انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، وہ باقی رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کو اس زمین پر انسانوں کو رکھنا تھا ایک وقت کے لیے، تو انسانوں کے رہنے کے لیے زمین کو سازگار بنایا اور ہموار کیا، ان چیزوں کو ہٹایا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ہاں، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ان کو اس کی ٹیسٹ کے لیے پھر وہ بھی ہے کہ جن سے بتا دیا کہ ان کی ہلاکت سے کیسے بچو گے، لیکن ہلاک کرنے والی چیزیں بھی کچھ ہیں، لیکن پوری نسل کو ختم کر دے، نقصان پہنچانے والی ان چیزوں کو ہٹا دیا، تو پھر انسانوں میں بھی ان کو نہیں رہنے دے گا وہ، جو دنیا کے انسانوں کو جس سے نفع نہیں پہنچتا۔ دیکھیے کیا کہا، جن سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، نیوٹرل بھی نہیں، یہ نہیں کہا کہ جو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچ رہا ہے نہ نفع پہنچ رہا ہے، وہ بھی پسند نہیں ہے، فائدہ پہنچنا چاہیے تم سے دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ جو ہو، وہ رکیں گے، وہ رہیں گے۔ ایک قانون۔ اس کے بعد اگلا قانون، جو ظلم کرے گا یعنی اپنے صحیح مقام سے ہٹ جائے گا، تو یہ پھر اس کا اسٹیٹس نہیں رہا، بھئی کوئی یہاں ڈی ایم کی پوسٹ پر ہے اور اپنی پوسٹ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس سے الگ ہٹ کر کچھ اور کرنے لگ جائیں تو ہٹائے جائیں گے، نہیں ہٹائے جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ کہ تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں، جو مقام تھا، اس سے جو کوئی بھی ہٹے گا اس کو ہٹایا جائے گا، اسے ظلم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا ویسے تو نہیں تھا، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک پہلی بات تو بستی کے ہیڈ کوارٹر پر، سینٹر میں، مرکز میں ایک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دے۔ رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا، یہ ضروری نہیں کہ وہی جنہیں آپ رسولوں کی فہرست میں گنتے ہیں، ہر ایک وہ جو پیغام پہنچانے والا وہ رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، آپ یہ پہنچانے والے رسول کے رسول۔ جب تک ان کے ہیڈ کوارٹر پر، ہیڈ کوارٹر کیوں، رسول ہمیشہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیڈ کوارٹرز پر آئے، کسی دور دراز کے علاقے، ٹاؤنز اور قصبہ دیہات میں نہیں آئے، اس لیے کہ ہیڈ کوارٹر پر چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں اپنی ضرورتوں سے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے ضلع کے لوگ جو ہیں وہ کسی گاؤں پر بار بار جاتے ہوں، اور مرکز پر اور سینٹر پر ہر ایک کو آنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں سے میسج اور پیغام سب جگہ پہنچتا ہے۔ تو کہا کہ جب تک بستیوں کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر وہ کوئی رسول نہ بھیج دے، یعنی حجت پوری کیے بغیر، یہ بتائے بغیر کہ تم دیکھو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ نے کسی کو ہلاک نہیں کیا، یہ کام نہ کرو۔ جب وہ حجت پوری ہو جاتی ہے تب یہ ضروری ہے، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری نشانیاں جو ہمارے قوانین ہیں وہ بتاتے تھے انہیں، جب تک بھیج نہ دیں انہیں اس وقت تک ہلاک نہیں کیا۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم نے کسی بستی کو ہم ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، ختم کرنے والے نہیں ہیں، جب تک اس کے باشندے، وہاں کے رہنے والے ظالم نہیں ہو جاتے، اپنے مقام سے ہٹ نہیں جاتے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ نہیں دیتے، جب تک وہ صحیح قانون کے اوپر کو چھوڑ نہیں دیتے، اس پر عمل کرنا، اس سے بالکل غافل نہیں ہو جاتے، تب تک ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ بھیجیں کسی کو، وہ پورے طریقے سے حجت پوری کر دے۔
اب آپ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ظالم تو آپ ہیں اپنے مقام سے ہٹے ہوئے اللہ کی نظر میں. ان کا اسٹیٹس کیا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں؟ دیکھیے بتاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ذالک علم یکر رب کا مہلک القریٰ بظلم واہلھا غافلون. یہ تو اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی کو اور وہاں کے لوگ غافل ہوں، ان تک صحیح پیغام نہیں پہنچا، حجت پوری نہیں ہوئی، اور پھر ہلاک کر دے. تو وہ غافل ہے، وہ ظالم نہیں ہے. تم اپنے اسٹیٹس سے ہٹ گئے، تم ظالم ہو، سزا ملے. اگر تم اپنے اسٹیٹس سے ہٹ گئے، جو تمہاری ذمہ داری تھی تمہیں تک پہنچا دی گئی تھی، تمہیں معلوم تھی. یہ ہے قوموں کے عروج زوال کا. اسی کا اور ایک آیت اور دیکھ لیں اس کے، افلم یسیروا فی الارض. یہ تیسرا ریزن قوموں کے عروج و زوال کا، رائز اینڈ فال کا. پہلا کیا تھا؟ زمین پر وہ ٹھہرے گا جس سے دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا. دوسرا کیا ہے؟ جو اسٹیٹس، جو مقام تمہارا ہے اس سے گر مت جانا، اس ذمہ داریوں کو ادا کرنا قانون کے مطابق. تیسرا کیا ہے؟ عقل کو چھوڑ دیا، اندھی تقلید شروع کر دی. غور نہیں کرنا، سوچنا نہیں ہے کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. اتنے دھجیاں اڑا دی دین کی، قانون کی دھجیاں اڑا دی. اصل قانون عقل کے استعمال کرنے کی تاکید جتنی قرآن نے کی اتنی دنیا کے اندر کسی اور کتاب میں نہیں آئی. قرآن کے ماننے والوں سے کہا تھا کہ عقل مت استعمال کرو، یہی سارے مذہب والے کہتے رہے. سوچ، عقل کی بات نہیں ہے، مان لو. ہماری پرمپرا میں یہی چلا رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چلے پھرے نہیں کیا، فتکون لہم قلوب، پھر ان کے قلوب ہوتے یعقلون بہا، ان سے وہ سوچنے سمجھنے کا کام لیتے، عقل استعمال کرتے. اور آذان، کان ہوتے یسمعون بہا، اس سے سچ مچ سننے کا کام لیتے، انسنی نہیں کر دیتے. فإنہا لا تعمى الأبصار، اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب، وہ تو ایک فزیکل ڈیفیکٹ ہے جسے کہا جاتا ہے یہاں پہ نابینا. اصلی اندھے وہ ہیں جن کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. عقل استعمال کرنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا، غور و فکر ختم کر دیا. یہ اوپر سے بتانے والے ہیں کہ خبردار تم مت عقل استعمال کرنا، تم برباد، تم تباہ کر دو گے سب کو. یہ کہتا ہے قرآن کہ یہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. تو پھر ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جائے گی جو عقل استعمال نہیں کریں گے، جانوروں سے بدتر ہو جائے گی. ہم نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کتنے جن اور انس ہیں اور جہنم کے ایندھن بنیں گے. ہم نے، ہمارے قانون نے اسی لیے جو لایا اس کے قانون کے مطابق ہم نے پھیلا رکھا ہے. وہ جو ہے وہ جہنم کے لیے ہیں جن اور انس میں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلوب ہیں غور و فکر کرنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے صحیح راستے کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، اس سے ہدایت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی بات ہو جائے گی. بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، اس لیے کہ ان سے زیادہ انٹیلیجنس، ان سے زیادہ انٹیلیکٹ انہیں دیا تھا. یہ جانوروں سے برے. تو پھر اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. اصل دو طرح کے غافل بتائے قرآن نے. ایک پہلے بھی گزرا نا، وہ جن تک پیغام نہیں پہنچا تو نہیں جانتے، غافل ہیں. ایک وہ جن تک پہنچ گیا اور اس کے بعد وہ اس سے بالکل آنکھیں بند کر لی. یہ غافل جو ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی حالت ہو جائے گی، یہ جانوروں سے زیادہ برے مقام پر جائیں گے. یہ ہوتا ہے غلامی کی آخری شکل کے اندر کہ جانوروں سے برا حالت ہو جاتی ہے. دنیا میں تاریخ میں جگہ جگہ ہوا ہے، جانوروں سے بدتر. اور پھر ایک بات اور کہی قرآن نے، کہا کیڑے مکوڑوں سے، رینگنے والے کیڑوں سے بھی نیچے، جو عقل استعمال نہیں کرتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم بکم الذین لا یعقلون، جو عقل استعمال نہیں کرتے. بدترین شر الدواب، دواب ہر چلنے رینگنے والے کو بھی کہتے ہیں، ہر چلنے زمین پر چلنے والے کو. ان میں سب سے بدتر، سب سے برے، ورسٹ وہ ہیں جو گونگے، بہرے اور عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ان کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے. تو گئے گزرے یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب ایسے ہو جاؤ گے تم کہ کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی تمہاری ویلیو نہیں بچے گی. تمہاری یہ حالت ہو جائے گی اگر تم نے عقل استعمال نہیں کی. اور عقل کس کے لیے عقل استعمال کرنا کہا؟ کہ اللہ کے کلام کے لیے بھی عقل استعمال کرنا ہے. اللہ کے جو اصل بندے ہیں وہ ہیں عباد الرحمن، وہ ہیں جو والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیتیں ان کو ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا، اس پر ماتھا نہیں ٹیکتے.
सुम्मो मुअम्मियाना, अंधों की तरह और गूंगों की तरह, अंधों की तरह और बहरों की तरह माथा नहीं टेकते उसके ऊपर, समझ कर मानते। अक्ल इस्तेमाल की इतनी ताकीद, और ये मजहब यही सिखाता है, सोचना मत। दीन ये कहता है कि हर जगह सोचना है, तुम्हें गौर व फिक्र करना है। ये फर्क है दीन और मजहब के अंदर। ये सब मजहब के अंदर फिर टुकड़े होते चले जाते हैं, ये अलग अलग मजहब बन रहे हैं बहुत से। उसी में से जो हर एक कहता है कि हमारा असली इस्लाम। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, ए बनी आदम, ए आदम के औलादो, जब तुम में से, तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए, यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, हमारी आयात तुम तक पहुँचाए, फमन तका वासला फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना गम, इस दुनिया में भी। फियर एंड डिप्रेशन और गम वो सब ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा कानून की नाफरमानी से, तकवा इख्तियार करेगा, सिर्फ बचना नहीं, ये तो हुई एक बात जिसे नेगेटिव उसमें कहा, बुरी चीज़ों से बचो और क्या करो, वासलाह, इस्लाह करो, सही डायरेक्शन में चलो भी। ये नहीं कि सिर्फ बच गए किसी नुकसान की चीज़ से, सही डायरेक्शन में जाओ भी। तो जिसने ये किया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए ना कोई खौफ होगा ना गम। और आज की आखिरी आयत, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, हमारी आयात को जिन्होंने झुटलाया। देखिए कुरान में जहाँ आता है कफरू, कुफ्र किया, वो तो आता है जिन्होंने माना ही नहीं, सिरे से कह दिया नहीं मानते। और कज़्ज़बू बिआयातिना जहाँ कहीं भी आता है, वो होते हैं कि जो कहते हैं कि हम मानते हैं, जिन तक पहुंचा है, और उसके बाद अपने अमल से उसे झुटलाते हैं। तो जिनके पास पहुंचा और फिर उन्होंने झुटलाया अपने अमल से, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग वस्तकबरू अन्हा, और उसकी तरफ से अहंकार किया, उनकी तरफ से उन लोगों ने हॉटी बन गए, तकब्बुर किया कि अरे क्या हम जानते हैं कि क्या सही है। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग में जाएंगे। इस दुनिया में भी आग उनका मुकद्दर हो जाएगी, और फिर इस दुनिया से जाने के बाद हुम फीहा खालिदून, वहीं उनका ठिकाना होगा। हम आयत नंबर 36 तक पहुंचे, सूरह नंबर 7 की, सूरह अल आराफ, आयत नंबर 36। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर 37 आयत 37 से फिर शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।